ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں ان میں تضادات بھی دکھائی دے رہے ہیں، بات تو وہ وہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ٹاسک اچکزئی صاحب کو دیا کہ آپ سیاسی جماعتوں سے کریں، کیا وہ سنجیدہ ہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے لیے؟ اور اچکزئی صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ سنجیدگی سے دیا گیا یہ ٹاسک؟ دیکھیے آپ، میرا خیال ہے جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ریجمنٹڈ قسم کا کانسیپٹ ہے کہ سیاسی جماعتیں گفتگو کس طرح کرتی ہیں۔ یعنی آپ بالکل یہ چاہتی ہیں کہ سیاسی جماعت اسی طرح بیہیو کرے جس طرح فوج کی ریجمنٹ کرتی ہے۔ ریجمنٹ کو اوپر سے آرڈر آتا ہے اور ریجمنٹ وہ اس کو کیری کرتی ہے، کیونکہ آرگنائزیشن ہے، اس میں آرگنائزیشن ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے، اور فوج کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ ٹاسک اورینٹڈ ہوتے ہیں، جو کام ہوگا وہ مکمل کریں گے اس کو۔ لیکن سیاسی جماعتیں اس طرح کام نہیں کرتی۔ سیاسی جماعت کا کلچر کچھ اور ہے، اور یہاں یا تو یہ ہے کہ ایک لیڈر کا یا فیملی کا فرم کنٹرول ہوتا ہے، وہ عمران کا اس وقت اس لیے نہیں ہے کہ وہ فلی فنکشنل نہیں ہے، یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ وہ قید میں ہے، قید کے اندر ہیں، لہٰذا پارٹی کے اندر وہ آپ کو کنٹرول نظر نہیں آئے گا جو آپ کو غالباً پی ایم ایل این میں نظر آئے گا یا پی 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 میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ لیڈرشپ باہر ہے اور وہ چیزوں کو مینیج کر رہی ہے، وہ یہ ایسا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو انہوں نے کنٹراڈکٹری بیانات جس پہ آپ لوگ زیادہ زور دے رہے ہیں، اس سے پورے ملک کی سیاست ہل گئی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں فوج سے گفتگو کرنی ہے، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے گفتگو نہیں کرنی، جبکہ وہ اس گفتگو کے لیے بھی ایک بندہ اسائن کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں جو ہمارے ہیں جن کو یہ اسائنمنٹ دی، اچکزئی صاحب کو جو اسائنمنٹ دی گئی ہے، ایک اچکزئی صاحب کو پہلی دفعہ ایک نیشنل سکیل کا رول ملا ہے، اور یہ ایک میرے نزدیک ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک شخص جو کہ ریجنل کانٹیکسٹ میں یا ایتھنک کانٹیکسٹ میں آپریٹ کرتا تھا، جس کی ساری پالیٹکس ریجنل اور ایتھنک کانٹیکسٹ میں تھی، اب وہ ایک نیشنل سکیل پہ آ گیا ہے۔ اور نیشنل سکیل پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیشنل پروسیس میں انٹیگریٹ ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ایک لائن چلے گی کہ پارٹیوں سے گفتگو کرنی ہے، دوسری لائن چلے گی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنا ہے، اس سے ڈائیلاگ شروع نہیں ہوگا، کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ جو ہوتا ہے ہمیشہ انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے سیاستدانوں میں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں گفتگو ہوئی ہے، جس کا ایویڈنس ہمیں ملتا ہے، اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، مشرف سے بے نظیر کی گفتگو ہوئی ہے، بے نظیر کی جو کتاب ہے نا ریفلیکشن، جو ان کے ڈیتھ کے بعد چھپی ہے، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو تفصیل مل جاتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس سارے سچویشن میں ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جب خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کی، وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اسمبلی فلور پر راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ آپ ڈائیلاگ اوپن کریں۔ پیپلز پارٹی کا اچانک بیچ میں آنا اور کہنا کہ بات چیت کریں، وجہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ ہے کہ پیپل پارٹی اس لیے کہہ رہی ہے کہ ان کو یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں گورنمنٹ کی پرفارمنس ڈاؤٹ فل ہے، سافٹ لفظ استعمال کرتے ہوئے، ایسی صورت میں ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ انہیں حاصل ہے وہ اسی طرح نہ کھوئی جائے جس طرح عمران نے کھوئی تھی۔ اچھا دیکھیں نا، عمران بھی کو سپورٹ حاصل تھی، وہ ون پیج بڑا مضبوط، ون پیج کی بات کرتے تھے، واقعی ون پیج تھا، اب وہ ون پیج اڑ گیا ایک سٹیج پہ آ کے۔ کیوں اڑا؟ فیکٹرز تھے اس کے، اب بھی جو یہ سپورٹ حاصل ہے یہ اڑ سکتی ہے، اچھا ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر ہوتی ہے یہ سپورٹ۔ بھئی آپ ہسٹری پاکستان پولیٹکس کی پڑھیں نا، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائیلاگ ہوا ہے، آپ کونڈلیزا رائس کی کتاب اٹھائیں نا، نو ہائر آنر، جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، اس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح بے نظیر کی اور مشرف کی انہوں نے ڈائیلاگ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، انہوں نے اور برٹش گورنمنٹ نے۔ تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا، انڈائریکٹ ڈائیلاگ ہوتا ہے، جو ماضی میں ہوا ہے آئندہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سیاستدان آپس میں جو کانفلکٹ ہے، ٹینشن ہے، اس کو ایسکلیٹ نہ کریں، اپنی لڑائیوں کو کم کریں اور گفتگو کر کے خود راستہ اپنے لیے نکال لیں، ورنہ کوئی اور اگر راستہ نکالے گا تو سیاستدانوں کا نقصان زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر سیاستدانوں کا نقصان آپ کو زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔